بنیادی تذکرہ، اصل موضوع یاجوج و ماجوج ہیں ہمارے آج کے عنوان کے پیش نظر۔ گرامی قدر، تمہیدی طور پر عرض کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین کو تیسری قابل ذکر مہم پیش آئی، اور جب وہ ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں دو پہاڑوں کی پھانکیں ایک درہ سا بناتی تھی، تو ان کے پرلی طرف یا ان کے ورے اس کو ایک ایسی قوم ملی، ایسی قوم کے ساتھ انٹروڈکشن ہوئی، واسطہ پڑا، جو اس کی زبان اور اس کی بولی سے واقف نہیں تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین پر کسی طرح یہ واضح کیا کہ آپ ہماری مدد کریں، کہ ہم سے مالی ٹیکس لے لیں اور ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک سد دیوار بنا دیں، تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک حد فاصل قائم ہو جائے، ایک روک بن جائے، رکاوٹ ہو جائے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور اس کی مجھ پر بڑی عنایت ہے، لہٰذا مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ دیوار بنانے میں، سد کے قائم کرنے میں میری مدد کرو تم۔ یعنی میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ مجھے انسانی طاقت، مین پاور فراہم کرو۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے حکم سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، تختے بنائے، جمع کیے، اور ان سے ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، سد بنا دی، اور پھر تانبا پگھلا کر اس دیوار کو آہنی اور مستحکم کر دیا۔ تاریخ کی ناقابل انکار شہادتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذوالقرنین، جس کا دوسرا نام خورس، اس کو جانب شمال میں ایک قابل ذکر مہم پیش آئی تھی، اور جس میں یہ مہم پیش آئی وہ علاقہ کاکیشیا، یہ علاقہ ہے کاکیشیا، جبل قایا، کوہ کاف کا یہ پہاڑی سلسلہ ہے، یہ روس کی طرف۔ اور وہاں پہ دو پہاڑ ہیں، اور وہاں پہ ایک قوم موجود ہے جو اس وقت جس کے ساتھ حضرت ذوالقرنین کو پالا پڑا، اور جن کی پھانکوں کے درمیان قدرتی درہ بھی موجود تھا اس وقت، اور پہاڑ کی دونوں جانب سے سیتھن قبائل اور ان کے جنگلی اقوام، غیر مہذب لٹیرے، وہاں اوپر سے اس طرف سے درے کے دوسری جانب سے دل کے دل بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں یوں سمجھ لیں کہ آ کر اس قوم پہ حملہ کرتے اور لوٹ مار کرتے، اور پھر لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیان علاقہ تھا جہاں سے وہ نکل کر آتے تھے۔ ذوالقرنین کو جب اس جگہ اللہ تعالیٰ نے سفر کرتے ہوئے پہنچا، ذوالقرنین جب اس جگہ پہ پہنچا تو اس آبادی کے لوگوں نے حملہ آور لٹیروں کی شکایت کی، اس سے پہاڑوں کے درمیان سد دیوار بنا دینے کی درخواست کی، تو انہوں نے درخواست کو منظور کر لیا، اور لوہے اور تانبے سے ملا کر، ان دونوں کو، لوہے اور تانبے کو ملا کر ایک سد قائم کر دی، دیوار، جس کو وقت کے گاگ اور میگاگ، یہ آگے چل کر اس کا تذکرہ مزید کرتا ہوں، یہی یاجوج و ماجوج ہیں، جن کو عبرانی میں گاگ اور میگاگ کہا گیا۔ غیر مہذب سیتھن قبائل اپنی
درندگی کے باعث یہ مشہور تھے، خونخوار درندہ صفت لوگ تھے، توڑ پھوڑ کرنا اور درے سے نیچے اتر آنا اور حملہ آور ہو جانا، اور جو وہاں آبادی تھی ان کو جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچانا۔ اب آ جائیے یاجوج ماجوج کا باقاعدہ تعارف ہم شروع کرتے ہیں، یاجوج و ماجوج کی بات شروع کرتے ہیں۔ موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہی تھوڑا سا ذہن بنا دوں کہ یاجوج و ماجوج کے متعلق بڑی باتیں مشہور ہیں کہ یہ اس طرح کی وضاحت کے ہیں کہ اس پر یورپ والوں نے فلمیں بنائی اور اس میں بھی ان کو بڑا عجیب و غریب دکھایا، لیکن میں اس بحث میں آج کے موضوع میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ جس طرح دکھائے جا رہے ہیں یا بہت ساری روایات ان کے متعلق ہیں وہ زیادہ تر کس سے کہانیاں ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ بھی انسان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے، انسانوں کی طرح ہی۔ یہ جو ان کے متعلق مشہور ہے کہ بڑے بڑے دانت، یا ان کے بہت لوگوں کے تو بعض لوگوں کے بڑے لمبے قد، بعض لوگوں کے بہت پستہ قد، یہ تو عام ہوتا ہی ہے، ہم میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کہ وہ ہاتھی کے جتنے کان اور جناب ایک کان اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ایک نیچے بچھا لیتے ہیں، یہ کوئی روایات حقیقت تک نہیں پہنچتی، یہ ماس کس سے کہانی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات ابھی آگے اس میں آتی ہے۔ یاجوج و ماجوج، اب اس کا تذکرہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت کو زیر بحث لانے کے بعد، ہم نے پچھلی مرتبہ حضرت ذوالقرنین کے متعلق ساری بحث کر لی، تو اب یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ مفسرین مورخین اسلام نے بہت ساری روایتوں کی چھان پھٹک کر کے ان روایات کا تمام تر ذخیرہ نقل کیا جو اس سلسلے میں بیان کی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ چند روایات کے علاوہ اس سلسلے میں بہت ساری روایات خرافات، حضوات پر مبنی، بس کس سے کہانی ہے۔ ان تمام روایات میں قدر مشترک یہ ہے، ایک بات جو ان میں باہم مشترک ہے، میچ کرتی ہے، وہ یہ کہ یاجوج و ماجوج ایسے قبائل کا مجموعہ ہے، یاجوج و ماجوج ایسے قبائل کا مجموعہ ہے جو جسمانی اور معاشرتی اعتبار سے عجیب و غریب زندگی کے حامل ہیں۔ یہ بات تو ہے، مثلاً وہ بالشت، 1.5 بالشت یا زیادہ سے زیادہ 1 ذراع کا قد بھی رکھتے، اور بعض غیر معمولی طویل القامت بھی، لمبے قد کے، اور ان کے دونوں کان اتنے بڑے کہ اوڑھنے کے کام آتے ہیں، بچھونے کے کام آتے ہیں۔ یہ ساری بات ہے۔ یہ بھی ہے کہ چہرے ان کے بڑے چوڑے چکلے، دانت جو ہے وہ بے ترتیب، بڑے کوئی چھوٹے، غیر متناسب۔ ان کی غذا کے لیے بھی کچھ باتیں مشہور ہیں کہ وہ سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں اللہ تعالیٰ سال کے اندر 1-2 مرتبہ ان کے علاقے میں ڈال دیتا ہے، یہ ان کی غذا ہے کہ اتنی اتنی بڑی مچھلیاں کہ آدمی 10 دن بھی چلتا رہے تو وہ پوری نہ ہو۔ اور بعض یہ بھی کہ ایک بہت بڑا سانپ جو پانی میں رہتا ہے اور بڑی مچھلیاں اس کی غذا بنتی ہیں، اس کو قدرتی طور پر اللہ بادل کے ذریعے اٹھا لیتا ہے اور جا کے ان کے علاقے کے درمیان ڈال دیتا ہے، پھر کئی مہینے تک وہ کھاتے رہتے ہیں، مچھلیاں کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں۔ یہ باتیں ساری ہوتی ہیں، ان کے متعلق مشہور ہے۔ اب ان ساری باتوں کے باوجود یاجوج و ماجوج کے متعلق یہ کہ ایک ایسی برزخی مخلوق ہے جو آدم علیہ السلام کے سلب سے تو ہیں، یہ بھی بات مشہور ہے، لیکن حوا کے بدن سے نہیں۔ یہ بھی بات بے سر ہو پائے کہ جب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، یافس کی اولاد ہیں، تیسرے بیٹے کی، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ پھر وہ آدم و حوا دونوں کی اولاد میں سے ہی ہے۔ پس اس وضاحت کے بعد
اب دیکھنا چاہیے کہ یاجوج و ماجوج کا مصداق اصل کون سے قبیلے ہیں، پھر ہیں کون سے، یہ قبیلے کیا ہیں، اور ان قبائل کا کائنات انسانی سے کیا تعلق ہے، ہماری دنیا سے کیا تعلق ہے ان کا۔ یہ مسئلہ در حقیقت ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اقوام عالم کی بہت ساری قوموں پر اثر انداز ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کو کھولا جائے گا، فتحت کھولا جائے گا، پھر وہ ہر راستے سے، اونچی جگہ سے ایسے دوڑتے ہوئے آ جائے گا۔ تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے مقدمے میں ہم نے یہ بات پیش کی کہ تمہید کے طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی آبادی کے تمام گوشوں میں جو چہل پہل نظر آتی ہے، اور اس دنیا میں جس طرح بنی آدم سے یہ دنیا آباد ہے اور تمدن اور حضارت کی نیرنگیوں سے بہرہ مند ہو رہی ہے، ان کی ابتدا جو ہے نا، ان انسانوں کی جو آج بڑے شہر سجا دیے، جنہوں نے یوں سمجھ لیا آسان لفظوں میں کہ جنہوں نے آج بڑے شہر آباد کر دیے اور بڑے شہر سجا دیے ہیں، ان لوگوں کی ابتدا بھی بدوی زندگی تھی، یعنی صحرائی زندگی، قبائلی زندگی، جنگلوں کی زندگی تھی۔ یہ صحراؤں سے اور جنگلوں سے اٹھ کر نکل کر آئے ہزاروں سینکڑوں قبائل اور آ کر شہروں میں آباد ہوتے گئے۔ حضارت کا رنگ، تہذیب و تمدن کا رنگ ان کو چڑھتا چلا گیا۔ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ دنیا کی قوموں کے سب سے بڑے سرچشمے کہ جہاں سے سیلاب کی طرح امڑ امڑ کر انسانی آبادی پھیلی پھولی اور مختلف ملکوں اور مختلف خطوں میں جا کر بسی ہے، صرف دو ہی وہ علاقے ہیں، ایک حجاز عرب کا علاقہ اور دوسرا چمبی ترکستان یا کاکیشیا کا وہ علاقہ جو شمال مشرق میں واقع ہے اور سطح زمین کا، سطح مرتفع کا بلند ترین حصہ ہے۔ ان دو علاقوں سے پوری دنیا میں انسان پھیلے، عرب کا علاقہ اور کاکیشیا یعنی روس کی طرف کا یہ علاقہ جو اس میں روسی دوسری ریاستیں بھی شامل ہیں، جو بہت ساری مسلمان ریاستیں اب ان سے آزاد ہو چکی، تو کاکیشیا کا علاقہ کہتے ہیں۔ ترکستان کا علاقہ دوسری طرف، وہ بھی اس کے ساتھ جا کے اس کی بھی سرحدیں مل جاتی۔ حجاز ان تمام اقوام و قبائل کا سرچشمہ ہے۔ عرب جو ہیں یہ سرچشمہ ہے تمام قبائل کا، جو سامی و نسل انگلش میں اسے کہتے ہیں سمیٹک کہلاتی ہیں۔ یہ قبائل ہزاروں سال سے اس بے آب و گیا سرزمین سے طوفان کی طرح اٹھے ہیں اور بگولے کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئے، اور بدوی اور صحرائی اور جنگلی زندگی سے نکل کر زبردست تہذیب و تمدن اور عظیم الشان حضارت اختیار کی اور اس کے بانی ٹھہرے اور شہرت پائی۔ ہیں سب انسان ایک ہی۔ اب اس کی مثال ایک لے لیں یہاں پہ کہ دیکھیں، بہت سارے لوگ، ہمارا 70% دیہات میں آباد ہے، 70% آبادی دیہات میں ہے۔ اب دیہات سے اٹھ کر تعلیم کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے لوگ شہروں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ شہروں میں چلے جاتے ہیں، انہی کی آباء و اجداد پنڈوں میں ہیں، چکوک کے اندر ہیں، دیہات میں ہیں،
وہ انہی کی نسل ہے، انہی کی برادری ہے، وہ شہروں میں آباد ہو جاتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں پچھلوں۔ اب وہ شہروں میں آباد ہونے کی وجہ سے پڑھ گئے، لکھ گئے، نئے سٹائل، نیا طرز حیات، نئی زندگی اختیار کر لی، اب وہ اپنے رشتے ناتے بھی ان پینڈ والے اپنے رشتے داروں میں نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ انسانی آبادی جنگلوں سے، صحراؤں سے، چکوک سے، پنڈوں تھاؤں سے اٹھی، شہروں میں آباد ہو گئی، اور وہ اپنی پچھلوں کو بھول گئے۔ یوں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک بدوی زندگی صحرائی، ایک شہری زندگی۔ شہری زندگی میں تعلیم ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، سٹائل ہے، سہولتیں ہیں، اور اب وہ سہولتیں کہاں تک پہنچی ہیں کہ آسمان کے ستاروں تک پہنچی ہیں، یوں سمجھ لیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، بالکل یاجوج و ماجوج، آگے چل کر ویسے ہی بات ہونی تھی، یاجوج ماجوج اسی طرح وہ انسانی برادری کا حصہ ہے، لیکن وہ پیچھے رہ گئے، اور ان کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا کر اب قید کر دیا۔ انہی کی برادری یا انہی کے دوسرے بھائیوں کی نسل جا کر شہروں میں آباد ہو گئی، حام سام کی نسل، اور وہ جناب تہذیب و تمدن کے عروج پر پہنچ گئے، اور وہی کہنے لگے کہ ہمیں یہ لوگ ادھر سے پہاڑوں سے نکل کر آتے ہیں اور آ کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تخت و تاراج کر دیتے ہیں، یا ذوالقرنین ان کو تو بند کریں، اور انہوں نے آگے دیوار بنا دی۔ ٹھیک ہے، کوئی جنگلی زندگی کے باعث کوئی لمبے ہیں، کوئی چھوٹے، ہو سکتا ہے ایسا، عجیب و غریب ہے، بال ان کے بڑے ہوئے، کپڑے ان کو پہننے نہیں آتے، کھانا پینا ان کو نہیں آتا، لیکن ان کی تعداد بہت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہیں وہ صحرائی، بدوی، جنگلی، لیکن ان کی تعداد اتنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری تعداد سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، وہ یاجوج و ماجوج تم سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ خیر، عاد اولا اور عاد ثانیہ، یہ انسانی نسل کی ابتدا میں یہ قومیں بھی تھی۔ عاد اور سمود، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ اسی سرزمین سے اٹھے اور اپنی عظیم الشان صناعی، کاریگری اور پرسطوت حکومت و سہولت کے ذریعے صدیوں تک تمدن و تہذیب و حضارت کے علمبردار بن گئے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ ایسے ایسے گھر بناتے تھے، وہ اس طرح رہتے تھے، ان کے زمین نے ان کی باغات کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے فرمایا جب ہماری نافرمانی انہوں نے کی تو ہم نے پھر انہیں تباہ و برباد کر دی۔ ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ تہذیب و تمدن کے ڈیم بناتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے لیے بہترین مسکن گاہیں، مکانات بناتے تھے۔ تو وہ عاد اور سمود وہیں سے نکلے، دیہات سے، صحراؤں سے، اور تہذیب و تمدن کے علمبردار ہوئے، اور اسی قسم کے دوسرے قبائل بھی جو آج جن کو بائدہ اقوام کہتے ہیں، بائدہ، وہ ہلاک شدہ کہلاتے ہیں، اور اسی خاک کے پروردہ تھے، اسی زمین کے باسس سے۔ ازوار یمن، شاہان حمیر، امالکہ مصر، شام اور عراق کے جلال اور جبروت اور وسعت سلطنت کا یہ عالم تھا کہ ایک عرصہ تک فارس اور روم، بلکہ ہندوستان کے بھی بعض حصے ان کے احکامات کے زیر تسلط تھے، ان کا آرڈر وہاں پہ چلتا تھا، ان کی حکومتوں کا، اور ان کی حکومتوں کے باج گزار تھے، ٹیکس دیتے تھے۔ غرض سامی و نسل اقوام اور قبائل، خواہ وہ بدوی ہو، صحرائی ہو، حضرمی ہو، تمدنی ہو، شہری ہو، سب اسی خاک حجاز کے ذرات ہیں، سب عرب کی خاک کے ذرات ہیں، عرب کی سرزمین سے اٹھے ہیں۔ اب کچھ سمجھ، بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ کچھ بات مشکل ہے لیکن سمجھنے میں آسانی ہوگی، آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے۔
وسعت کے بعد میں آپس میں اجنبی ہو گئے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لوگ پنڈوں سے اٹھ کر شہروں میں آتے ہیں تو اجنبی ہو جاتے ہیں اور میں رشتے ناتے ہی نہیں کرتے. چھڈو یار پنڈ والے نہ کھانا آوے نہ پینا آوے نہ انہاں دی اولاداں ہوندیاں نے, انہی کی اولادیں ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں ابا جی نہ تمہیں بہنا آتا نہ تمہیں پینا آتا نہ جناب تمہیں کوئی گل کرنی آتی نہ تمہیں جناب کوئی بات کرنی آتی. اسی ابے نے پڑھایا, اسی والد نے اس کو افسر بنایا, شہر میں آ گیا, اب وہ دلہن بھی شہر ہی سے لے آیا, ان کے لیے اجنبی ہو گیا. تو میں نے کہا کہ وسعت کے بعد آپس میں اس قدر اجنبی ہو گئے کہ بدوی اور شہری, بلکہ فراعنہ مصر کے فرعونوں, عمالقہ, ازوار یمن, سلاطین حمیری اور عرب مستعربہ اسماعیلی, عربوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنی ہی مشکل ہو گئی. اگرچہ نسلی اعتبار سے خصوصیات اور زبان کی یک رنگی ان کے درمیان کچھ ان کا جوڑ پیدا تو کرتی تھی, مگر ان کے درمیان زندگی ان کی درمیان کوئی میچ نہ رہا. اتنا بعد, اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ آپس میں کوئی اخوت نہ رہی. وہ جنگلیوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. بالکل یہی پوزیشن یاجوج و ماجوج کی ہے کہ وہ جنگلی ہو گئے اور اس قدر ہوئے کہ وہ شہروں میں آتے بھی تھے تو سب کچھ اجاڑ جاتے تھے, قتل و غارت گری کرتے تھے, نقصان پہنچاتے تھے, سب کچھ کھا پی جاتے تھے. تو یہی پوزیشن دیکھنا, جیسے ہمارے لوگ بیچ میں سے کسی برادری میں کچھ لوگ چور بن گئے, ڈاکو بن گئے, ہاں جی, اور وہ انسانوں ہی کے لیے نقصان کا باعث بن گئے. وہ انسانوں کا شکار کرنے لگے, الٹا انسانوں کا شکار کرنے لگے. یہ ہوتا ہے, انسانوں کا کوئی معاملہ ان کی سرشت میں یہ بات بھی شامل ہے. خیر, اسی طرح قبائل اقوام کا دوسرا سمندر. اب توجہ رکھنی ہے آپ نے پوری. اب بات بالکل نزدیک جا رہی ہے, وہاں تک ہم نے لے کے جانا ہے کہ کلیئر کرنا ہے کہ یاجوج و ماجوج اصل میں ہیں کون. یہ ہم نے کلیئر کرنا ہے. میں نے یاد دلاتا ہوں نئے آنے والوں کو بھی پتہ چل جائے اور آپ بھی اپنا دھیان پورا رکھیں میری طرف. اسی طرح قبائل اور اقوام عالم کا دوسرا سمندر, یعنی انسانوں کا سمندر, پانی کا نہیں, انسانوں کے سمندر کی بات ہوئی, اور بحر ناپیدا کنار چینی ترکستان اور منگولیا کا وہ علاقہ رہا ہے جو شمال مشرق میں واقع ہے اور سطح زمین کا بلند ترین سطح مرتفع جسے کہتے ہیں وہ علاقہ ہے. اس مقام سے بھی ہزاروں سال پہلے سینکڑوں قبائل اٹھے اور دنیا کے مختلف گوشوں تک پہنچے, جا بسے, اور یہیں سے انسانوں کی موجیں جیسے اٹھتی ہیں اٹھی اور وسط ایشیا میں جا گری. وسط ایشیا سمجھتے ہیں, یہ سب روس اور اس کے جو ریاستیں ہیں وہ سب وسط ایشیا نا, نہیں یہ ہمارا ایشیا ہے, وہ وسط ایشیا ہے. یہیں سے یورپ پہنچی, یہیں سے انسان یورپ گئے, یورپ کے انگریز ہو گئے, روس والے روسی ہو گئے, عرب والے عرب ہو گئے, ہندوستانی ہو گئے. یوں انسان پھیل رہے ہیں دنیا میں اور جہاں جہاں جا رہے ہیں تہذیب و تمدن کے جھنڈے گاڑ رہے. یہیں سے یورپ پہنچی اور یہیں سے ہندوستان اور شمال مغرب تک پھیلتی چلی گئی. ہندوستان میں بس جانے والوں نے اپنا تعارف آرین کے ساتھ کرایا, وسط ایشیا میں بسنے والوں نے اریانا کہلا کر اپنا تعارف کرایا, جسے ایران بھی کہا گیا. اریانا ایران اسی سے بنا, اور یورپ میں جو ہے وہ وسے تو ہنگات اور ڈانیال وغیرہ انہی کے قبائل کے نام پڑے, اور بحر اسود سے دریائے ڈینوب تک بسنے والے سیتھن قبائل کہلائے, اور یورپ اور ایشیا کے ایک بڑے حصے پر چھا جانے والے رشین کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ قبائل جب اپنے مرکز سے چلے تھے, یعنی اپنی بنیاد سے, صحراؤں سے, جنگلوں سے جب چلے تھے تو صحرائی تھے, وحشی تھے,
بدوی پینڈو تھے، لیکن اپنے مرکز سے ہٹ کر جب دوسرے مقامات پر پہنچے تو حضارت، تمدن، تہذیب، کلچر اس سے آشنا ہوئے یا ضرورت نے انہیں آشنا کر دیا؟ انسان نے ترقی تو کی نا، سائنس بنتی چلے گی، ساتھ ساتھ ترقی کر رہی ہے، حضارت تو آتی ہی چلی جاتی ہے، پھر انسان نئی نئی ایجادات کرتا ہے، اللہ نے دماغ اس کو ایسا دیا ہے، تو پھر یہ نئے نئے ناموں سے پکارے جانے لگے۔ جب حضارت آئی، تہذیب آئی، تمدن آئی تو نئے نئے ناموں سے پکارے جانے لگے، حتیٰ کہ اپنے مرکزی ابتدائی حالت سے اس قدر دور ہو گئے کہ مرکز میں بسنے والے واشی قبائل اور ان کے درمیان کوئی یکسانیت ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا بھی شہراں دے تے پنڈاں والے دی نہیں رہندی تے وہ کتھوں رہنی سی جڑے خالص جنگلاں چ رہ رہے سے، بلکہ ایک ہی اصل کے دونوں شاخیں تھیں، ایک ہی نسل کے دونوں تھے۔ میں نے بتایا نہیں کئی مرتبہ کہ تمام دنیا میں نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی ہی اولاد پھیلی ہے نا، حام، سام، یافس، تو تین شاخیں ہیں نا ایک درخت کی۔ تو جب یہ ایسی بات ہوئی کہ مطابقت ہی نہ رہی تو ایک دوسرے کے انسانی برادری ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے حریف، مخالف، دشمن بن گئے، اور شہری اقوام کے لیے ان کے ہم نسل اور واشی قبائل مستقل خطرہ بن گئے کہ آئے دن شہروں پہ تخت و تاراج کرتے، آئے دن شہروں پہ حملہ کرتے۔ آپ نے یہ حال ہی میں یہ جو ڈرامہ چلتا رہا ارطغرل وغیرہ، یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آپس میں برسرے پیکار ہیں، اور اب آپ جو دیکھ رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی، تو ہیں تو ایک ہی درخت کی شاخیں نا، مذہب ہو گئے، ملتیں بن گئی ہیں جی، شہری اور صحرائی زندگی تو دوری ہوئی تھی نا۔ جو شہروں میں رہنے والے تھے وہ مذہبی طور پر مسلکی انداز سے اپنی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے ضرورتوں کے تحت ایک دوسرے کے دشمن بنے، ضرورتوں کے تحت ایک دوسرے کے سجن بنے۔ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قتل کے بعد کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، یہ کام اس وقت سے جاری ہے اور اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور علیہ السلام دعا مانگنا چاہتے تھے نا کہ یا اللہ میری امت میں انتشار اور افتراق نہ پیدا ہو، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ پیدا۔ اللہ نے روک دیا، اللہ نے فرمایا یہ ہماری حکمت ہے، یہ کام چلے گا ایسے ہی۔ بہرحال تاریخ کے اوراق اس بات پہ شاہد ہے کہ عہد تاریخ کے قبل سے 5ویں صدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، 5ویں صدی مسیح تک اس علاقے سے جو آج کل منگولیا، تاتار کہلاتا ہے نا، اسی قسم کے انسانی طوفان اٹھتے رہے، اور ان سے قریب اور ہمسایہ قوم چینی اور ان کے بڑے دو قبائل موگ اور یورچی، موگ اور یوچی، یہ وہی ہے، یہ یاجوج و ماجوج ہے، ان کے بعد میں یاجوج و ماجوج، میں ابھی آپ کے سامنے آگے چلتا ہوں۔ دو قبائل موگ اور یوچی کہتے رہے، پس یہی موگ ہے جو تقریباً 600 برس قبل مسیح، 600 برس قبل مسیح، اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک تقریباً 650 برس آئے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 برس پہلے کی بات ہے، یعنی 1200 سال لگا لیں حضور پاک کے آنے تک۔ یہ قبل مسیح یونان میں ان کو میگ اور میگاگ بنایا گیا، اور عربی میں ماجوج ہوا، اور غالباً یہی یواجی یونان میں یوگاگ، اور عربی اور عبرانی اور عربی کے اندر جوج و ماجوج کہلائے۔ لیکن جب یہ قبائل دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر آباد ہوئے اور بہت سارے قبائل پہلے کی طرح اپنے مرکز میں واشی اور صحرائی بنے رہے، تو اسی اختلاف تمدن اور معیشت نے ایسی راہ اختیار کی کہ ان قبائل کے واشی اور صحرائی جنگجو
اسی طرح یاجوج گاگ اور ماجوج میگاگ کے نام سے موسوم رہے. اب ان کو انگریزی والے گاگ اور میگاگ کہتے ہیں، جن کو عربی میں یاجوج ماجوج کہتے ہیں. اچھا، یہ یہاں پہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ یہاں پہ منگولیا کا ذکر آیا ہے، تاتار کا. تو یہ یاجوج و ماجوج اصل تاتاری اور منگولی ہے، جن کا ارطغرل کے اور سلمان کے ساتھ یہ کیا نام ہے، سلمان ہی ہے نا، عثمان. ارطغرل اور عثمان کے ساتھ جن کی جنگیں ہو رہی ہیں نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی تاتاری آ جاتے ہیں اور بڑے جناب جنگجو ہیں اور کیسے وہ لگاتے ہیں، جستے ہیں اور یہ اور وہ ہیں. یہ وہی ہے، یاجوج و ماجوج وہی ہے. تو اب اینڈ پہ یہ بتاؤں آپ کو کہ میں نے شروع میں بتایا، لیکن اب اینڈ میں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے متعلق جو بہت ساری روایات ہیں کہ جناب یہ کھانے پینے کے متعلق کہ یہ سانپ کھاتے ہیں، یہ بہت بڑی بڑی مچھلیاں کھاتے ہیں. کچھ کھاتے تو ہیں، کیونکہ چینی قبائل تو آج بھی چینی لوگ تو یہی کھا رہے ہیں، یورپ والے بھی کھا رہے ہیں، سانپ بھی کھا رہے ہیں، چھپکلیاں بھی کھا رہے ہیں، مینڈک بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ مذہب ہی بتاتا ہے نا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اور مذہب سے جو آ رہی ہیں تو ان کو کیا پتا ہے، تو وہ بھی یہی کچھ ہی کھاتے ہیں. لیکن ہے انسان. ہاں یہ ہے کہ وہ جو ان کے ہاتھی کا کان ہے، کان موڑ لیتے ہیں، بچھا لیتے ہیں، ایسی کوئی صحیح روایات نہیں ہے. یہ بہت ساری روایات اصل میں اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں جو قصے کہانیوں کی شکل میں، جیسے آپ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، اپنے پاس سے دیو کی جو مرضی آپ شکل بنا دیں، جن کی جو مرضی شکل بنا دیں، جو مرضی کر لیں آپ. کوکاف کے متعلق جنوں وغیرہ کی جو کہانیاں ہیں وہ اصل میں یہی قبائل تھے. اور کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوکاف میں مجاہدین بڑی بڑی جستیں لگاتے تھے، اسلامی مجاہدین مسلمان، اور وہ یوں معلوم ان کی عورتیں بھی ساتھ ان کے ہوتی تھی، وہ لڑتی تھی کافروں کے ساتھ. تو وہ کہتے تھے یہ پریاں ہیں، یہ دیو ہے، یہ جنات ہیں، ورنہ وہ بھی انسانی آبادی ہے وہاں پہ. خیر، یہ علاقہ کوکاف کا ہے. سد سکندری پہ بھی ہم نے بحث کرنی ہے کہ وہ دیوار ہے کہاں، لیکن ہے ادھر ہی کوکاف کے علاقے میں، رشیا کے علاقے میں، روس، جس کو تورات میں روش کہا گیا. تو یہ چند باتیں اس میں مزید آپ کے گوش گزار کر دیں. ابھی تک موضوع جاری ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا.